السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظروں کی حفاظت کتنی زیادہ ضروری ہے کہ انسان کا ہر ایک کیا ہوا عمل یا تو اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے یا تو اس کے لیے وبال ہے۔ اگر عمل اچھا ہے تو وہ قابل قبول ہے اور نجات کا ذریعہ ہے، اور اگر عمل برا ہے تو اس کے لیے وبال ہے۔ اور کچھ گناہ اور کچھ عمل ایسے ہیں کہ جو انسان دنیا میں کرتا ہے اور دنیا میں ہی اس کو بدلہ دینا پڑتا ہے۔ کہ ہم جتنے پاک دامن رہیں گے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے رہیں گے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے رہیں گے، اسی اعتبار سے اللہ میری اور میرے گھر والوں کی، ہماری اور ہمارے گھر والوں کی، ہماری بہن بیٹیوں کی، ہماری بیوی بچوں کی حفاظت کرے گا۔ اور اگر ہم نے اپنے نظر کو خواہشات کے ساتھ میں تبدیل کر کے بھوکے بھیڑیے کی طرح اس نظر کو استعمال کیا، پھر ہمارے اولادوں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے کیا جائے گا۔ ہماری بیٹیوں کو بھی، ہماری بہنوں کو بھی اسی نظروں سے دیکھا جائے گا۔ ایک حکایات پڑھ رہا تھا کہ اس کے اندر لکھا تھا کہ ایک باپ بہت زیادہ پریشان کہ گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن نیک تھا، اس نے اپنے نظروں کو کبھی غلط استعمال نہیں کیا تھا، کبھی بھی غلط استعمال نہیں کیا۔ گھر کے اندر فاقے پہ فاقے پڑنے لگے، گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، تو اس کی ایک بیٹی تھی جو مجبور ہو گئی اور اس نے گھر سے نکل کر یہ ارادہ کیا کہ میں آج اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے کچھ لاؤ، اور اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، واحد ذریعہ ہے کہ میں اپنے جسم کو بیچ کر، گناہ کے کام کر کر میں اس کو لے کر آؤں۔ اب وہ راستہ تلاش کرتے کرتے، پوچھتے پوچھتے اس علاقے پر پہنچ گئی جہاں جسم بیچنے کا کاروبار چلتا تھا۔ اب وہاں جا کر اس نے بہت کوشش کی، بہت چاہا کہ کوئی اس کی طرف دیکھے، کوئی اس کی طرف آئے، لیکن اللہ ہے کہ جس کے والدین، جس کے بھائی پرہیزگار ہوں گے، اللہ ان کے اولادوں کو بھی اسی طریقے سے بچائے گا کہ صبح سے لے کر شام ہو گئی، کسی نے اس کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اور شام میں پریشان ہو کر وہ گھر کو جب واپس پہنچی ہے تو باپ منتظر تھا کہ بیٹی، اور آنے کے بعد بیٹی سے فوراً پوچھا کہ بیٹی تو کہاں چلی گئی تھی؟ تو اس نے اپنے باپ سے معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد سارا ماجرا رو رو کر سنایا۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹی، تیرے اس باپ نے کبھی بھی غیر عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، تو تیرے ساتھ اللہ کیسے ایسا کر سکتا ہے؟ محترم بزرگوں، سمجھنے کا مقام ہے۔ آج ہمارے نظریں خواہشات کے ساتھ میں اس طریقے سے بھر چکی ہے کہ ہر ایک کو ہم خواہشات کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس کا بدلہ یہیں چکانا ہے، یا اس کا بدلہ یا تو میری بیٹی چکائیں گی، یا تو میری بیوی چکائیں گی، یا تو اس کا بدلہ میری بہن چکائیں گی۔ اس کا بدلہ یہیں دینا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، میرے عزیزوں، سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے نظروں کی حفاظت کرو۔ ایک بادشاہ کا واقعہ ذہن میں آ گیا، آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بادشاہ تھا جو بہت پرہیزگار تھا، بہت نیک تھا۔ اس نے ایک مرتبہ آزمانے کے لیے کہ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی، آج تم پورے شہر کا چکر لگا، اور چکر لگا کر آنے کے بعد مجھے بتاؤ کیا ماجرا تھا۔ اب اس کی بیٹی نے پورے شہر کا چکر لگایا، پورے شہر گھوم کر آئی، کسی نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اب جیسے ہی وہ اپنے محل کے اندر داخل ہوئی تو محل کے ایک راستے سے وہ آ رہی تھی جہاں تنہائی کا راستہ تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس محل کے اندر کا ایک شخص اس نے تنہائی دیکھتے ہوئے اس نے پیچھے سے آ کر اس لڑکی کو زور سے پکڑا، اور پکڑ کر چھوڑ دیا، اور وہاں سے بھاگ کر چلا گیا۔ اب بیٹی واپس جب اپنے باپ کے پاس آئی، بادشاہ کے پاس آئی، تو بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہوئی؟
تو کہنے لگی کہ ابو میں نے پورے شہر کا چکر لگایا، مجھے جو ہے پورے شہر میں کسی نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، پورے شہر میں کسی نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، لیکن معاملہ ایسا ہوا کہ جب میں محل کے اندر داخل ہوئی تو محل کے اندر جو ہے ایک شخص نے جو ہے مجھے پیچھے سے بوسہ دیا، مجھے پیچھے سے پکڑا اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ تو یہ سنتے ہی بادشاہ رونے لگا، یہ سنتے ہی بادشاہ رونے لگا۔ تو بیٹی نے پوچھا کہ ابو جان آپ کیوں رو رہے؟ فرمایا کہ وہ بادشاہ کہنے لگا کہ بس میری جو غلطی تھی اسی غلطی کی سزا تجھے ملی ہے کہ میں نے جو ہے پورے شہر کے اندر کبھی بھی کسی غیر محرم کی طرف جو ہے نظر اٹھا کر نہیں دیکھی، لیکن ایک مرتبہ محل کے اندر ایک باندی تھی، محل کے اندر ایک نوکرانی تھی جو ہے وہ مجھے اچھی لگی، تو میں نے اس کو بھی ایک مرتبہ اسی طریقے سے کیا تھا جیسا آج تیرے ساتھ میں ہوا۔ تو ہم جو کچھ کریں گے اس کا بدلہ ہمیں یہی دینا ہے، اس لیے محترم بزرگوں ہم جو کچھ بھی کرے سوچ سمجھ کر کرے کہ کہیں اس کا بدلہ کل ہمارے اولادوں کو، ہماری بہن بیٹیوں کو، ہمارے گھر والوں کو نہ دینا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔